اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ معزز سامعین، اس دنیا کو بنے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے کہ 25 سے 30 ارب سال گزر چکے ہیں اس دنیا کو بنے ہوئے۔ ہم بھی اسی بات کو سچ مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال پہلے یہ کائنات بنی، اس سے 1000 سال پہلے جب اللہ نے کسی چیز کو وجود عطا نہیں کیا تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ زمین، آسمان، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ ہوا، نہ پانی، مطلب کچھ بھی اللہ نے ابھی نہیں بنایا تھا، بس اللہ ایک تھا، بس اللہ کی ذات موجود تھی، تو اللہ پاک نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے۔ دل کو اگر نکال دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ بس پہلی 3 سطروں کی وجہ سے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، کیونکہ جو مضمون پہلی 3 سطروں میں ہے وہ اور پورے قرآن میں نہیں ہے۔ باقی ساری یاسین اور پورا قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی حلال حرام، وہی احکام۔ اور ایک حدیث اور سناتی چلوں جس سے انشاءاللہ میری بات اور مضبوط ہو جائے گی۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے 10 نام رکھے ہیں، جس سے محبت ہو، پیار ہو، انسان اسی کے کئی نام رکھتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو کبھی لال کہہ کے بلاتی ہے، کبھی راجا کہتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں: محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، حاتم، عبدالقاسم، طٰہٰ، یاسین۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ یاسین میرے نبی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ میرے نبی کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو بڑے پیارے پیارے ناموں سے بلاتا ہے۔ اب زمین آسمان بننے نہیں ہیں، اور اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یہ فرما رہا ہے: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے میرے قرآن کی قسم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہو، موجود ہو، اور کوئی سامنے نہ ہو، سامنے موجود نہ ہو، اور بس اس کے آنے کی خبر دی جا رہی ہو کہ میرے رسول نے آنا ہے، تو قرآن یوں ہوتا: انہو، کہ ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، وہ میرا نبی ہوگا۔ لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والقرآن الحکیم انک، کہ وہ آ گیا ہے، وہ سامنے ہے۔ اللہ ان کو دیکھ کر بول رہے ہیں کہ آپ میرے لاڈلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اگلی آیت: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا یاسین کو قرآن کا دل بنا رہے ہیں۔ رسالت نکال دی جائے تو پیچھے کفر ہی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس ہستی کو وجود بخشا جس سے سب سے زیادہ پیار کیا اور جسے سب سے زیادہ پیار دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں نکاح ہوا اماں حوا سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنی بیوی کو مہر ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا میرے مالک میں کیا مہر ادا کروں؟ کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا تیری امت میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہی اس کا حق مہر ہے، یہی تیری بیوی کا حق مہر ہے کہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھ دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے میری نسل میں اور مجھے اس پر درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی عہدے پر کسی کو فائز کیا جاتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ اس کے دفتر کے سامنے لگا دی جاتی ہے، اور جب اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو نیم پلیٹ کو بدل دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے تو اللہ سے پوچھا اے میرے مالک آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، سلیمان کے تابع ہواؤں کو کر دیا، عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دے دیا، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے لاڈلے محبوب آپ کے لیے وہ ہے جو میں نے اور کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے لاڈلے محبوب میں نے اپنا نام تیرے نام کے ساتھ جوڑ دیا، تیرا اور اپنا نام میں نے ملا دیا جو جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم کا نام بھی لگایا گیا، موسیٰ کا نام بھی لگا، عیسیٰ کا نام بھی لگا، داؤد کا نام بھی لگا، یوسف کا نام بھی لگا، یعقوب کا نام بھی لگا، سلیمان کا نام بھی لگا، یحییٰ کا نام بھی لگا، ہارون کا نام بھی لگا، مگر جیسے ہی ان کی ٹرانسفر ہوتی گئی تو نیم پلیٹ بدل دی گئی۔ فرمایا اے میرے محبوب میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا ہے جس کو قیامت کا دھماکہ بھی توڑ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری نسبت پیدا کی، اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے اور محمد کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، احمد کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو نقطے والے حروف ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور جن میں نقطہ نہیں ہوتا وہ طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ انہیں نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں بھی کسی نقطے کو گوارا نہیں کیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام بتا رہے ہیں، محمد اور احمد، ان میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اور دوسری مناسبت اللہ نے پیدا کی، 4 حروف اللہ میں بھی ہیں، الف لام لام ہے، اور محمد میں بھی 4 حروف ہیں، اور احمد میں بھی 4 حروف ہیں۔ نہ اللہ میں کوئی نقطہ، نہ محمد میں کوئی نقطہ، اور نہ ہی احمد میں کوئی نقطہ۔ ان تینوں حروفوں کو ملا دیا جائے تو 12 حروف بنتے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو وہ دیا جو میں نے کسی اور کو نہیں دیا، میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے میرے تک پہنچنے کا سوائے آپ کے غلامی کے۔ ایک شاعر بڑا پیارا ہی شعر پڑھتے ہیں،
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ انہوں نے اس شعر میں پورے اسلام کو بیان کر دیا۔ اللہ نے ہمیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت ایسے فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہے۔ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا وہ آج تک محفوظ ہے۔ 1439 سال ہو گئے ہیں آپ کی زندگی کی، کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے، کیونکہ قیامت تک آپ کی ذات نمونہ ہے۔ اگر نمونہ اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے، اگر نبی کی ذات نمونہ ہے تو نمونے موجود بھی ہونے چاہیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی ہر چیز کی حفاظت فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، موسیٰ کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، مگر میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آخری لمحے تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شاندار ہستی کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عالی شان ہستی سے نوازا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنے والے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے سارے دن کے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یعنی اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔